السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریر مرشد ایپیسوڈ 85۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، کون سا کیریکٹر آپ کو پسند ہے یا آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرے اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر بھی ضرور کرے۔ یہ رائٹر کا حق بنتا ہے، اتنی محنت سے انہوں نے لکھا ہے اور آپ لوگ شیئر بھی نہ کریں یار، مزہ نہیں آتا، تو شیئر ضرور کیا کرے۔ تو چلے اب اس ناول کو ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ تحلیل۔ نیلوفر کمرے میں چلی آئی، کمرہ خالی تھا، اس نے نظر گھما کر دیکھا۔ تحلیل۔ وہ آگے چلی آئی، سائڈ ٹیبل پر گھڑی کے نیچے خط پڑا ہوا تھا، وہ دوڑ کر آگے آئی، اس نے خوف سے پھیلتی ہوئی آنکھوں سے گھڑی بنائی، گھڑی ہٹائی اور خط اٹھانے لگی۔ وہ ساری رات علیل ماں کی خدمت میں مصروف تھی، اس لیے بیٹی کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ پیاری اماں، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس وقت میرا ددیال خطرے میں ہے اور بحیثیت اس خاندان کا حصہ ہوتے مجھے ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نیلوفر کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، ویسے بھی میرے امتحان قریب آ رہے ہیں، مجھے واپس جانا ہی تھا، مگر تھوڑا جلدی جا رہی ہوں۔ لاہور آنے کا مقصد ماضی سے پیچھا چھڑانا تھا، مگر اب میں سمجھ چکی ہوں ہم ماضی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، نہ ہی اسے بھلا سکتے ہیں، ہمیں بس اسے یادوں میں رکھتے ہوئے غیر اہم بنانا ہوتا ہے۔ اور اب میرا ماضی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ میں نہیں تھی، میری غلطیاں تھیں، یہ میں ہوں، ایک بہادر تحلیل۔ اپنا اور نانی کا خیال رکھنا، تمہاری اکلوتی بیٹی تحلیل۔ وہ رنجیدگی سے بیٹھی۔ تحلیل۔ اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ اس کے شور و غوغا کرنے پر کمرے میں خادم چلے آئے، اس کی علیل ماں کو خادم پکڑ کر کمرے کی جانب لے کر آ رہے تھے۔ نیلوفر کا حال بے حال ہو رہا تھا۔ میری اکلوتی بیٹی، اس نے اس کے خط میں لکھے الفاظ دہرائے۔ ماضی کے لمحات ذہن سے گزر رہے تھے، وہ دو ٹوک انداز میں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، نہیں اماں، میں نے کہہ دیا نا، میں ماموں کے گھر ہی جاؤں گی۔ اس کی ماں کرب سے کہنے لگی، لیکن نیلو، وہ انہیں تنبیہ کرتے ہوئے بولی، تم انکار کرو گی تو خود ہی چلی جاؤں گی۔ حال میں وہ پلنگ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ انسان کی زندگی میں اس کے اعمال وہ واحد چیزیں جنہیں وہ تبدیل کرنے کے لیے بار بار ماضی میں جانا چاہتا ہے، اور انسان کی زندگی میں اس کے والدین کے ساتھ کیے اعمال وہ واحد اعمال ہے جنہیں وہ اپنے ساتھ دہراتے ہوئے قطعاً نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی عمر رسیدہ والدہ کمرے میں چلی آئی۔ نیلو، اس نے انہیں دیکھا، وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں تحلیل کا خط تھا۔ تم نے مجھے چھوڑا کیوں نہیں اماں؟ وہ ملال سے پوچھ رہی تھی۔ چھوڑ دیتی نا مجھے؟ اس نے قہرآلود نگاہوں سے تحلیل کے خط کو دیکھا۔ تاکہ میں اسے چھوڑ دیتی؟ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر اسے دیکھنے لگی۔ چند ساعتیں خاموشی میں گزری، انہوں نے لب کھولے۔ ماں اور اولاد کا رشتہ دنیا کی وہ واحد ڈور ہے جو نہ تراشیدہ ہے کاٹ سکتی ہے، جو نہ تراشیدہ ہے کاٹ سکتی تو سب سے پہلے خود کاٹتی، پر نہیں کاٹ سکتی۔ رحم کا رشتہ ہے، جان جوخم میں ڈال کر تمہیں اس دنیا میں لے کر آئی ہوں۔ انسان کی فطرت ہے اپنا سب سے بیکار کام میں بھی اسے شاہکار لگتا ہے، اولاد بھی اسی شاہکار میں سے ہے۔ اور خادموں کے سامنے اپنی اس تذلیل پر نیلوفر کی پلکیں جھلک گئی۔ رجب گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، اسلم دوربین سے سردار کے گھر کے باہر دیکھ رہا تھا۔ رجب نے بیزاری سے سامنے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے یہ اسٹیک آؤٹ کا آئیڈیا اچھا نہیں۔ اسلم نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی۔ رات سے ہم 10 چکر لگا چکے ہیں۔ کسی خیال سے اس نے اسلم کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے ہم شاز بھائی کو روک سکتے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور دوربین سے دیکھنے لگا۔ مشکل ہے، ہم جتنی تاخیر کریں گے اتنا بچوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوربین سے دیکھتے ہوئے وہ یکدم رکا، اس نے پتلیاں سگیڑ لی۔ شاز اور عبدالتواب سردار حویلی سے باہر نکل رہے تھے۔ شاز اڑ گیا ہے، رجب نے بڑے موڈ سے اسے دیکھا۔ آپ کو الہام بھی ہوتے ہیں؟ بکواس مت کرو، سختی سے بولا تھا۔ شاز اور عبدالتواب اس سے ملے ہیں۔ رجب برق کی مانند مڑا، وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ بھائی اس حالت میں؟ اگلے لمحے موبائل کی گھنٹی بجی، رجب ٹھہر گیا۔ اسلم نے شاز کا موبائل اٹھایا، اس نے اسے دیکھا۔ اسلم نے کال اٹھائی اور موبائل اسپیکر پر ڈالا۔ ہیلو، اس نے رجب کو اشارہ کیا۔ ہیلو۔ اسلم نے یہ تاثر دیا کہ اسے آواز نہیں آ رہی۔ رجب نے سامنے رکھا ریکارڈر اٹھایا اور ریکارڈ کا بٹن دبایا۔ تم لوگوں کے بچے ہمارے پاس ہے، اس پار سے کوئی بھاری سی آواز والا آدمی بول رہا تھا۔ پولیس کو خبر مت کرنا، ہم نے سودے کی پیشکش کے لیے فون کیا ہے، ہمیں مال دے دو، ہم بچے لوٹا دیں گے۔ اگلی کال کا انتظار کرنا۔ اور فون ٹھک سے بند ہو گیا۔ رجب نے ریکارڈنگ بند کی۔ اسلم نے اسے دیکھا۔ ہمارے پاس ایک کلو ہے، رجب نے اگلا جملہ ادا کیا، اور ہمیں اب اسے انالائز کرنا ہے۔ دونوں نے پورے اعتماد سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلایا۔ چند روز بعد اللہ دتہ آنگن میں بیٹھا تھا، برابر میں صلاح الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے لب کھلے۔ لوگ تو باتیں کریں گے،
لوگ تو بولیں گے مگر ان کی بات ماننے کے بعد وہ ہمیں کیا دیں گے؟ دال روٹی حقہ پانی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ میں نے اپنی ساری زندگی یہ سوچتے ہوئے گزار دی لوگ کیا کہیں گے، اور ان کے کہنے پر میں نے اپنے ضمیر کو مارا، ایک بار نہیں 1000 بار مارا، لیکن انجام کیا ہوا؟ بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں، کسی نے کوئی صلہ نہیں دیا۔ بہت وہ بیان کرنے کے لیے الفاظ تلاشنے لگے۔ پریشان تھا، ایک کشمکش میں تھا کہ بیٹی کے طلاق کے کاغذ آئیں گے تو کیا کروں گا، لیکن آنکھیں چینی ہوئی۔ اب لگ رہا ہے طلاق صرف اس کی علیحدگی ہے، اس کی افت نہیں۔ میری بیٹی میرے گھر میں ہے، وہ میرا خون ہے، میرے گھر میں پلی ہے، تو پھر وہ چند برس اپنے شوہر کے گھر گزارنے پر غیر کیسے ہو گئی؟ میری بچی غیر نہیں ہے۔ ظلم و ستم کی ہاری بچی ظلم و ستم سے ماری ہوئی سے بہتر ہے۔ سانس ہے تو آس ہے۔ یہ معاشرہ لاکھ باتیں کرے، کوئی بدنامی، کوئی بے عزتی، کوئی بھی رسوم و روایات ہماری بچیوں کی قیمتی جانوں سے زیادہ اہم نہیں۔ انہوں نے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے ہمت دی۔ تم اس معاشرے اور کوہ نور کے بیاہ کی فکر مت کرنا۔ اس نے تائید کی۔ بالکل چچا جی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اگر لڑکی پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے تو زمانہ واہ واہ کرتا ہے، مگر وہی پڑھی لکھی لڑکی طلاق لے کر آ جائے تو اس کی ہر خوبی پر طلاق کی مہر لگ جاتی ہے، ایسے جیسے وہ مہر نہیں کوئی چھوت کی بیماری ہو۔ عورت پیسہ کمائے تو واہ واہ، مگر اگر ہراساں ہو جائے تو وہ غلط عورت ہے۔ کیا کسی عورت پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہراساں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کوئی عورت خود تو نہیں چاہتی وہ اغوا ہو، اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو یا اس کی طلاق ہو۔ اب میں لڑکیوں کو اتنا مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہار پر وہ اعتماد نہ کھوئے، کسی کی دھتکار پر وہ رنجیدہ نہ ہو، بلکہ سر اٹھائے اور اپنے وقار میں ایک ملکہ کی طرح زندگی میں آگے بڑھے۔ میں نے اپنی بہن کو اتنا ہی مضبوط بنایا ہے، مگر کبھی کبھی زمانے سے ڈر جاتا ہوں۔ اس نے صلاح الدین صاحب کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب نہیں ڈروں گا، کیونکہ ہم مضبوط اور بہادر بچیوں کے سرپرست ہیں، لہٰذا ہمیں بھی بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ صلاح الدین صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ اتری، چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک نئی اور مثبت سوچ سے ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہاں پر میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی۔ اس ناول میں پڑھتے ہوئے یہ جو پارٹ ابھی لڑکیوں کے بارے میں بولا گیا تھا، بڑا ہی زبردست، بہت ہی خوبصورت لائنز اور دل اور دماغ کو ایک روشنی دینے والا ہے۔ آپ سب بھی ان لفظوں پر، ان لائنز پر ضرور غور کریں اور اپنے لوگوں کے ساتھ اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو کبھی بھی غیر نہ سمجھیں، انہیں پوری آزادی دے، انہیں پوری ہمت دے اور انہیں بہادر بنانے کی پوری کوشش کریں۔ فائل سے تیزی سے صفحات پلٹ رہے تھے۔ زہرا گاڑی میں بیٹھی بغور فائل کا جائزہ لے رہی تھی۔ چیئرمین علیل ہے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے عبدالرفیق نے سر ہلایا۔ ہاں، اور ان سے بات کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا۔ اس نے فائل بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا چیئرمین اس کے خلاف کیوں جا رہا ہے، جبکہ وہ اس کا خاص بندہ تھا۔ اب اچانک سے اس پر سے ہاتھ ہٹانا کچھ عجیب ہے۔ کام کے حوالے سے مجھے ان کے درمیان کوئی اناد نظر نہیں آ رہا۔ عبدالرفیق نے اسے دیکھا۔ کوئی ذاتی اناد؟ زہرا کا بھاؤ اٹھا۔ ذاتی اناد؟ اس نے انگلیاں مس لی۔ عبدالرفیق نے گاڑی سٹارٹ کی۔ زہرا کہنے لگی، اگر کوئی ذاتی اناد ہوتا تو وہ شاذ کو بتاتا نہیں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ زہرا نے فائل کھولی۔ اس کے خاندان کی انفارمیشن؟ وہ گاڑی دوڑا کر لے جانے لگا۔ اس میں ہے۔ اس نے فائل کھولی، صفحے پلٹے۔ پتلیاں سکیڑ کر دیکھ رہی تھی۔ چیئرمین کی بس ایک بیٹی ہے۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگائی۔ مطلب یہ کمپنی؟ اس نے صفحات پلٹے۔ سسپیکٹ کا ازدواجی اسٹیٹس بھی سنگل ہے، وہ سوچنے لگی۔ اس نے انگلیاں لبوں سے لگا لی اور اسے دیکھا۔ عبدالرفیق، میں تمہیں ضرورت سے زیادہ نکما سمجھتی ہوں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ درائی۔ اس نے اپنے افیئر کے متعلق شاذ کو نہیں بتایا۔ وہ آنکھیں پھیلانے لگی۔ کیا وہ چیئرمین کی بیٹی کا دل جیتنا چاہتا ہے؟ ہاہ، وہ طنزیہ ہنسی۔ ہاؤ فلمی۔ اس نے بھاؤ پھر سے چڑھایا۔ مگر وہ اسے دھمکا بھی تو سکتا تھا۔ عبدالرفیق نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، شاید وہ اس سے حقیقت میں محبت کرتا ہے۔ زہرا ترش روی سے کہنے لگی، ایلیٹ کلاس کی زندگی میں کتابی محبت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس نے فائل بند کر کے سینے سے لگائی۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں صوفے پر ایک درمیانہ عمر آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ عبدالرفیق نے ان کی جانب گلدستہ پیش کیا تو انہوں نے مسکرا کر اس سے لے لیا اور تشکر کیا۔ شکریہ۔ زہرا اپنی فائل سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس مجھے سسپیکٹ کے متعلق آپ سے کچھ معلومات چاہیے اور شاید مجھے آپ کی گواہی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ ایک انتہائی مکار انسان ہے، اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ عبدالرفیق کچھ سوچتے ہوئے بولے،
اس نے بعض برس کے دوران مجھ سے آپ کے خاندان کے متعلق کچھ باتیں کہی تھی۔ زہرا اس کے اس قدم پر حیرت زدہ رہ گئی۔ ان کا بیزاری سے ہاتھ اٹھا۔ وہ میری بیٹی کو اپنے جال میں پھانسنا چاہتا تھا۔ عبدالرفیق نے چترائی سے زہرا کو دیکھا۔ زہرا کہنے لگی، کیا ہم آپ کی بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ وہ لمحے بھر کے لیے تاثر نہیں دے سکے۔ وہ عید منانے کے لیے اپنی دوستوں کے ساتھ مری گئی ہوئی ہے۔ اوہ، اس نے سر ہلا دیا اور پھر پوچھنے لگی، کیا آپ مجھے ان کا رابطہ نمبر دے سکتے ہیں؟ وہ چند لمحے رکے، انہوں نے گردن کھجائی۔ عبدالرفیق نے انہیں بغور دیکھا۔ یہ الجھ رہا ہے، یعنی یہ پھنس گیا ہے۔ وہ تحمل سے کہنے لگے، دراصل ابھی تک رابطہ نہیں ہوا، جیسے ہوگا آپ کو بتا دوں گا۔ زہرا نے سادگی سے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں۔ وہ اٹھنے لگی۔ عبدالرفیق نے آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملایا۔ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا بہت شکریہ۔ ان سے اجازت لے کر وہ باہر نکل رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے اس کی بیٹی مری گئی ہے؟ زہرا نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، مجھے لگتا ہے وہ اپنا مفروضہ پیش کرنے لگا۔ اسے قید کیا ہوا ہے تاکہ وہ گواہی نہ دے سکے۔ زہرا فائل کو مروڑنے لگی۔ ہمیں اب اس لڑکی کے متعلق معلومات کروانی ہے۔ وہ لان کی جانب آئے۔ سامنے ڈرائیور گاڑی سے نکلتا ہوا انہیں دکھائی دیا۔ عبدالرفیق نے قطار میں لگی 3 گاڑیوں کی جانب دیکھا۔ لڑکی یہی ہے، اس نے اسے اشارہ کیا۔ زہرا نے گاڑی کی جانب دیکھا۔ وہ قطار میں لگی سرخ گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر سے نیچے اس نے گاڑی کا جائزہ لیا۔ ٹائر کے قریب اسے سفید اسکریچ نظر آیا۔ اس نے سر پھیر لیا۔ مجھے اپنی نوکری بچانے کے لیے چارج ڈراپ کرنا ہے۔ عبدالرفیق محفوظ ہوا۔ تمہیں حاجہ کے ڈیفنس سے ڈر ہے؟ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اس کے جھوٹے گواہان سے۔ وہ کہنے لگا، تم یہ مان کیوں نہیں لیتی؟ وہ اچھی وکیل ہے۔ وہ گیٹ عبور کر کے باہر نکلنے لگی۔ وہ صرف پیسہ چھاپنے والی مشین ہے۔ اسے اشتعال آ رہا تھا۔ اب وہ اسے مزید مشتعل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بات بدلنے کی صحیح کی۔ شام کو کیا کر رہی ہے؟ اس نے اسے سختی سے دیکھا۔ میں منگنی شدہ ہوں۔ عبدالرفیق نے کندھے اچکائے۔ منگنی شدہ؟ عجیب، منگنی شدہ ہو؟ اس نے اسے دیکھا۔ زہرا رک گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ بولی، میرا ہونے والا شوہر اور اس خاندان کا ناروے میں ہے۔ شوہر اور اس کا خاندان ناروے میں ہے، وہ کہنے لگا۔ میں نے زنیرہ سے سنا تھا تمہاری عید نہیں آئی۔ عید والے دن فون کیا تھا اسے، تم تب قبرستان گئی ہوئی تھی۔ تو وہ صفائی دینے لگی۔ سسرال سے عید کا آنا، اسے پہننا، دوسروں کو دکھانا کافی بچکانہ عمل ہے۔ میں اپنی لیٹ 20s میں ہوں، اس لیے مجھے یہ سب کرنا زیب نہیں دیتا۔ لیٹ 20s میں ہوں، زیب نہیں دیتا۔ عبدالرفیق نے سر کو خم دیا۔ صحیح کہا۔ وہ چلنے لگی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ویسے میں نے زنیرہ کو فون نہیں کیا۔ وہ بھر کی مانند رکھی۔ اس نے اسے سادگی سے دیکھا۔ یہ چمپ گیمز میرے ساتھ مت کھیلو۔ میں نے تم سے کہا ہے نا میں منگنی شدہ ہوں۔ اگر تمہاری منگنی ہوتی تو تمہارے ہاتھوں میں 2 انگوٹھیاں ہوتی۔ اس نے اسے یاد کروایا۔ اس دن تم نے جو انگوٹھی پہنی تھی وہ آج غائب ہے، بلکہ شاہنواز والی انگوٹھی تم نے ابھی تک پہنی ہوئی ہے۔ زہرا بے تاثرانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے افسوس سے دیکھا۔ کیا تم مجھے اس قدر نکما سمجھتی ہو؟ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس نے غصے سے لب دبا لیا۔ تمہیں غصہ بہت آتا ہے۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ شام کو زنیرہ کے ساتھ ڈنر پر چلتے ہیں۔ اس نے ایک نظر شفاف نگاہوں سے اسے دیکھا اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگی۔ میں نے واقعی اسے بہت نکما سمجھ لیا تھا۔ اس پارلر میں بٹ ہاؤس میں ہاجرہ بیٹھک میں بیٹھی تھی۔ سامنے رحمت اسے معلومات دے رہا تھا۔ ہاں، اس پارلر سے بکنگ کروائی ہے، اس کی کل منگنی ہے اور جلد ہی شادی۔ واہ، اس کی حیرت سے آنکھیں پھیلیں۔ اگر مجھے چارجز ڈراپ کروانے ہیں تو مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے۔ اور ایک بات، اس نے اسے دیکھا۔ الشبہ کے قتل کے روز ایک آدمی نے چیئرمین کو وہاں دیکھا تھا، مگر ہاجرہ نے جھٹ سے پوچھا، یار اس کی گاڑی کا پینٹ اور پلیٹ نمبر اور تھا، مطلب یہ گواہی کسی کام کی نہیں۔ اس نے شانے اچکا دیے، لیکن اس کی انگلی اٹھی۔ رحمت نے اسے اطمینان دلایا، تم فکر مت کرو، میں سب ہینڈل کر لوں گا، میں سب ہینڈل کر سکتا ہوں۔ حاجہ نے اپنے صفاقانہ انداز میں اسے دیکھا۔ تم ٹاول ڈانس میں بنا کسی ری ٹیک کے تولیہ ہینڈل کر سکتے ہو؟ ہاں۔ اسے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ حاجہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جا کر پارلر کی اپائنٹمنٹ کا وقت معلوم کرو، وہ بہت پیسے مانگ رہی ہے یار۔ وہ فی الفور بولا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی؟ باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ ناشتہ آ گیا۔ کیجو کی آواز پر اس نے رحمت کو جاری رکھنے کا کہا۔ قدموں کی آواز آئی۔ حاجہ نے اسے انگلی دکھائی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے لمحے کیجو بیٹھک میں داخل ہوئی اور پھر زہرا۔ تحلیل ان کے پیچھے چلی آئی۔ حاجہ نے اسے پھر سے جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا نام رابعہ ہے۔ اس کا نام اریبہ ہے۔ کیجو نے میز پر سینی رکھی۔ زہرا حاجرہ کی جانب چلی آئی۔ کدھر پہنچی تفتیش؟ حاجرہ اس کا نام دہرا رہی تھی۔ اریبہ سونی پارلر۔ کیجو نے سیدھا اٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ آرائش گھر ہے؟
زہرا نے اسے بغور دیکھا۔ حاجرہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں۔ تحلیل دہلیز پر کھڑی تھی۔ شاید میں اسے جانتی ہوں۔ رحمت کے کان کھڑے ہوئے حاجرہ نے اسے دیکھا۔ تمہارا 100 روپیہ کٹ۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ لیکن حاجرہ نے اس کی انسنی کر دی۔ وہ کلسنے لگا۔ تم ہمیشہ میرے پیسے کاٹ لیتی ہو۔ وہ اب کیجو کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں تم بتاؤ۔ جیل میں 2-3 عورتیں اسے ہر ماہ بلایا کرتی تھی۔ کیا کہا؟ زہرا نے صوفے سے ٹیک ہٹائی۔ جیل میں بیوٹیشین؟ وہ حیرت سے بول رہی تھی۔ کیا اس لیے مجرموں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے کہ وہ وہاں یہ سب کریں؟ کیجو نے گہری سانس لی۔ ان کے چہرے کے بال بہت گھنے تھے۔ اگر وہ بال نہیں اترواتی تو بھالو بن جاتی، اور ایک کو تو بالوں والی کوئی بیماری تھی۔ زہرا افسوس سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ انبلیویبل! کیجو موڈ سے کہنے لگی۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اندر بارود بننے کا سامان بن سکتا ہے تو بیوٹیشین کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا کہا؟ زہرا کا دماغ گھوم گیا۔ شکر ادا کرو۔ اس نے حاجرہ کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے شوہر کا جس نے عورتوں کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا، ورنہ قسم رب کی نزاکت نے فرار ہونے کا ایسا مضبوط منصوبہ بنایا تھا، میں بیان نہیں کر سکتی۔ اندر میں تمہیں کیا بتاؤں کیا حال ہے؟ عورتوں کا کوئی حال ہی نہیں۔ وہاں ایسے لگتا ہے مرغیوں کو ڈربے میں بند کیا ہوتا ہے۔ اور تم وکلا کے قانون کا پاکستان پر زنزول میرے سامنے نام نہ لینا۔ اسے غصہ چڑھ گیا۔ اور سپرنٹنڈنٹ جیل 1 نمبر کی چالاک کھرنٹ ہے۔ انسپیکشن کے لیے کوئی آتا ہے تو ایسے بن جائیں گے جیسے خواتین جیل نہیں، کوئی دارالامان ہے، اور پھر بعد میں مزاج ہی بدلے ہوتے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر کہنے لگی، ایک اور چیز، میں نے عدالتوں کا نظام بھی دیکھ لیا ہے۔ تم وکلا بھی ہر آبجیکشن کا اصول توڑتے ہو، ہر بھونڈا بونگا سوال کر کے ٹائم ضائع کرتے ہو، اور یہ پروسیکیوٹر لوگ۔ زہرا کی غصے سے آنکھیں کھل گئیں۔ یہ پروسیکیوٹروں کو لگتا ہے وکالت کر کے وکیل بن گئے ہیں۔ حاجرہ کے لیے جذبات پر کنٹرول کر پانا مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی صحیح پکی والی ٹریننگ ہونی چاہیے ان کی۔ ان سے زیادہ قانون مجھے آ گیا ہے۔ زہرا غصہ ضبط کیے دیدے گھما کر ہنسی۔ ہاں ریئلی؟ اب ایک ایکس کنوکٹ مجھے وکالت بتائے گی؟ حاجرہ نے تالی بجائی۔ اچھا اوکے۔ اس نے رحمت کو دیکھا۔ ہم سیٹلمنٹ خود کریں گے۔ اس نے زہرا کی جانب اشارہ کیا اور وہ بے اختیار بولی، ایکسکیوز می، میرے پاس بہت کام ہے، میرے پاس ایک اور سسپیکٹ ہے۔ یہ سنتے وہ سیدھی بیٹھی۔ کون؟ رحمت نے بتایا، چیئرمین۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، زہرا اسے پوری توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گاڑی سفید رنگ کی بتائی گئی تھی، مگر میری معلومات کے مطابق اس کی ملکیت 2 سیاہ گاڑیاں اور ایک سرخ ہے۔ زہرا لمحے بھر کے لیے رکی اور پھر بولی، پینٹ بھی کروایا جا سکتا ہے، مگر قاتل وہ نہیں ہے۔ حاجرہ پورے اعتماد سے بولی تھی۔ یہ سنتے زہرا نے پتلیاں سکیڑ لی۔ تم اتنی شور کیسے ہو؟ میں کہہ رہی ہوں نا۔ اس نے اسے دیکھا۔ تم غلط چارج کرو گی تو اب تمہارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رحمت اٹھا، میں چلتا ہوں۔ حاجرہ نے اس کی جانب لفافہ بڑھایا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، 100 روپیہ نہیں نکالو گی؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تم یہ معلومات یہاں تک نہ لاتے تو یہ بات کیسے پتہ چلتی؟ تحلیل کو اس کی نرم مزاجی پر حیرت ہوئی۔ باجی اتنی شفیق دل تو نہیں تھی۔ وہ جانے لگا۔ کیجو بھی جانے لگی تو تحلیل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی لے چلو؟ حاجرہ نے پوچھا، کس لیے؟ تحلیل نے اسے دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ رجب میرے بھائی کے لیے مصروف ہے، اور گھر میں اس کی بہن ہے جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ چچا جی دکان پر ہے اور طلال لاپرواہ ہے، اس لیے مجھے وہاں جانا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں سسرالیوں کی خوشامدیں کرنے کی۔ حاجرہ 2 ٹوک انداز میں اس سے کہہ رہی تھی، یہیں بیٹھو باجی، میں کوئی ڈیکوریشن سیمپل نہیں ہوں۔ وہ اس کی سادگی پر دنگ رہ گئی۔ جو ایک جگہ پر پڑی رہے گی جہاں میری ضرورت ہے میں وہیں جاؤں گی۔ کیجو کو ہنسی آئی۔ ویسے یہ کافی بد اخلاقی کا مظاہرہ تھا باجو۔ میں اس خاندان کا حصہ ہوں۔ جیسے رجب میرے گھر والوں کا خیال کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کے خاندان کا خیال کرنا چاہیے، اور میں تو کہوں گی یہ آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ حاجرہ نے اسے بیزاری سے ہاتھ دکھایا۔ جاؤ۔ کیجو نے اسے اطمینان سے لینا چاہا۔ ابا جی اور اکھاڑے کی نوجوان گلی میں گشت کر رہے ہیں، فکر نہ کرنا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ نہیں، میں نہیں کرتی فکر، یہ اب سمجھدار ہے، اپنا اچھا بھلا جانتی ہے، یہ بھی جانتی ہے اس کی نند کس قسم کی خاتون ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے وہ سلگ گئی۔ تحلیل نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ باجو، اس نے لب کھولے، مجھے پتا ہے آپ کو ہنور کو پسند نہیں کرتی، پر اس کا یہ مطلب نہیں تھا آپ ان سے یہ توقع کرتی کہ وہ آپ کو اپنی بیٹی ردی کی طرح دے دے۔ میرے خیال میں آپ کو تھوڑا جھک جانا چاہیے تھا۔ اگر آپ جھک جاتی تو شاید آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ اچھا، حاجرہ نے سختی سے بھاؤ کڑا لیا۔ جھک جاتی؟ کس لیے؟
اس لیے کہ وہ میرے بھائی کو ایک گھٹیا انسان سمجھ رہے تھے اور اپنی بہن کو اس کے لیے نااہل۔ شاید مجھے جھکنے سے قبل انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ان کی بہن کی وجہ سے ہم کہاں کھڑے ہیں نہیں۔ تحلیل کی آنکھیں ذرا کھلی۔ میں آپ سے بحث نہیں کر سکتی، آپ دفاع کی وکیل ہیں۔ نہیں، اب تم میری سنو۔ حاجہ شدید غصے میں آ گئی تھی۔ زہرا اور کیجو کی نظریں ملی۔ تمہیں پتہ ہے تم اب تک صرف برداشت کیوں کرتی آئی ہو؟ کیونکہ تم ایک پش اوور ہو۔ وہ سانس نہیں لے سکی، بآسانی کسی کی باتوں میں آ جانے والی، بآسانی دب جانے والی، اور کوہ نور کا دھوکہ کھانے کے بعد بھی تم اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے، ایک بہتر انسان بننے کی بجائے، ایک روایتی انسان بننے کی کوشش کرنے والی۔ بہتر انسان بننے کا ہماری روایتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انفیکٹ ہماری بہت سی روایتیں بیس لیس ہیں، بے تکی ہے۔ اور ہاں، اس کی انگلی اٹھی۔ اتنا ہی تمہیں اپنے سسرال کی وجہ سے روایتوں کا خیال ہو رہا ہے؟ تمہیں بتا دوں، اگر تم ان روایتوں پر عمل کرتی تو تم آج رجب کی بیوی نہیں ہوتی۔ تحلیل کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ تم بہت مضبوط ہو، پر پتہ ہے تمہارا ٹریجک فلاح کیا ہے؟ تم ایک پش اوور ہو۔ تم وہ سب کر رہی ہو جو کبھی میں کیا کرتی تھی، اور تمہیں اسے بدلنا چاہیے، ورنہ ایک دن اچھا بنتے بنتے اختتام پر تم نیلوفر بن جاؤ گی۔ اس کا سر مکمل طور پر جھک گیا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اتر رہے تھے۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی کہانی میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ سو واچ یور سیلف کہ تمہیں رجب کا دایاں ہاتھ بننا ہے یا اس خاندان کی بہو۔ مجھے پتا ہے میں بہت مطلبی ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے تم، داجی اور سب شاز کو میرے 11-12 سال انتظار کروانے کے خلاف تھے، بٹ یو نو واٹ، وہ انتظار نہیں تھا، وہ میری وقت تھی۔ میں نے اپنی وقت کو وقت دیا، جو خود کو وقت دیا، اپنی روح کو وقت دیا، اپنے دل کو وقت دیا، اپنے وجود کو وقت دیا۔ میں اسے ایسے ہی کسی کو نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ یہ اہم ہے میرے لیے، چاہے وہ کسی اور کے لیے ہو یا نہ ہو۔ مرد کو روز دیکھنا پڑتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہیں ہر روز آئی لو یو کہے، پر پہلے دن کی طرح تمہاری عزت کرے، تمہاری قدر کرے۔ عزت، قدر، توجہ اور تشکر مرد کو جانچنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں رجب کو غلط نہیں کہہ رہی، مگر تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اپنے حدود سے باہر جانے کی۔ جا سکتی ہو تم۔ اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے پلٹ گئی۔ کیجو اس کے پیچھے جانے لگی۔ اس کے جاتے ہی حاجہ نے سر جھٹک دیا۔ زہرا نے اسے دیکھا۔ اتنا برا لگ رہا ہے تو اسے ڈانٹا ہی کیوں؟ وہ دہلیز کی جانب دیکھنے لگی جہاں آج سے کچھ سال پہلے وہ کھڑی تھی۔ میں نے اسے نہیں، خود کو ڈانٹا ہے۔ اس نے اسے دیکھا۔ وہ سب غلطیاں کر رہی ہے جو کبھی میں کر رہی تھی، اور مجھے اسے یہ سب کرتا دیکھ کر غصہ آتا ہے۔ مجھے پتا ہے میں نے اس پر زیادہ غصہ کیا ہے، مگر میں ایک بار اسے ٹوٹتا دیکھ چکی ہوں، اب نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ عبدالتواب اور تحلیل کو میں نے پالا ہے، مجھے انہیں دکھی دیکھ کر بہت برا لگتا ہے۔ اس نے لب دبائے، اب اسے دیکھتے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، اور ان دونوں کے ساتھ کوہ نور نے بہت زیادتی کی ہے۔ میں کیسے اتنی جلدی اسے معاف کر دوں؟ تحلیل اور عبدالتواب رحم دل ہو سکتے ہیں، مگر میں نہیں۔ میں بہت مطلبی ہوں، اپنے دشمنوں کے لیے سفاک ہوں۔ آخر مجھے مغرب کی ہوا جو لگ چکی ہے۔ اس کی آنکھیں آنسو سے پھیلی۔ زہرا کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پرس کے چمڑے کو بغور دیکھا۔ سانپ کی جلد جیسے پرنٹ پر وہ انگلی پھیرنے لگی۔ تم اسے جانچ رہی تھی تو اسے قبول کر کے کیوں نہیں دیکھا؟ دور سے کیوں جانچتی رہی؟ وہ سوچنے لگی۔ اس وقت میرا دل ٹوٹا تھا، پرانی غلطیاں نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسے ایک شفا کی دوا سمجھ کر استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر اس کے توسل سے شفا حاصل کرتی تو پھر چاہے وہ کتنا اچھا ہوتا، میں اس سے تھک جاتی۔ اور تمہیں یہ نہیں لگتا وہ اس کے مستحق نہیں تھا؟ کسی سے محبت صرف تب ہی کرتے ہیں جب اسے ہم اپنا 100% دے سکے۔ دل کھیلنے کی چیز نہیں ہے، نہ ہی ٹوٹے دل کی شفا۔ تم اتنی بری نہیں ہو۔ زہرا کے لبوں پر نرم مسکراہٹ اتر آئی۔ جواباً وہ مسکرا پڑی۔ شیطان کی وکیل کہتے ہیں مجھے، شیطان تو نہیں۔ زہرا نے بات بدلنے کی صحیح کی۔ اچھا، میں چیئرمین کو سسپیکٹ کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ وہ گویا مطمئن نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگی۔ پہلے کیس میں موت کاربن مونوآکسائڈ سے ہوئی۔ کاربن مونوآکسائڈ سے مرنے کے لیے 20 منٹ کافی ہوتے ہیں، اور اگر نشہ اور ادویات کا استعمال کیا جائے تو کم از کم کی کوانٹٹی میں بھی 20 منٹ کی بے ہوشی ہوتی ہے، اور کم تعداد پوسٹ مارٹم میں نہیں آتی۔ تم میڈیکل رپورٹ کو کیوں دہرا رہی ہو؟ حاجرہ اس کی دہرائی پر شدید قسم کی بیزار ہو چکی تھی۔ اس موضوع پر عدالت میں پہلے ہی بحث ہو چکی ہے، اس لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ لیکن وہ سوچ رہی تھی، دونوں مرڈر سوسائڈل ہے۔ زہرا اپنی سوچ میں پوری کھپ گئی۔ دونوں کو خودکشی دکھایا ہے۔ الشبہ کے کیس میں سارا گھر الٹ پلٹ ہوا تھا۔ وہ اس گھر کو تصور کر رہی تھی، سارا سامان الٹ پلٹ تھا۔ اگر قاتل نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی
تو انٹر ہوتے لاؤنج میں ٹیبل پر جگ اور گلاس تھا، ہر چیز بکھری تھی، پر جگ ہاجرہ چوکن نہیں ہوئی۔ کیا یہ واقعی مرڈر ہے؟ اس نے تیزی سے کہا۔ دیکھو، یہ مرڈر کنگ فشر سے جڑا ہوا ہے، زہرا فی الفور کہنے لگی۔ مجھے اس کمپنی کے متعلق جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں بس قاتل کے پیچھے ہوں، یا تو مجھے قاتل مل جائے یا پھر سچ پتہ چل جائے۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا یہ کاربن مونو آکسائڈ کیس میں جلد بازی کی گئی ہے؟ ہاجرہ نے اس سے پوچھا تھا۔ زہرا نے بھاؤ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، فوجداری مقدمات کا اندراج پوسٹ مارٹم رپورٹ وصول ہونے کے بعد کیا جاتا ہے تاکہ صحیح دفعات کا اندراج صحیح طرح کیا جا سکے، مگر یہاں کی پولیس فیکٹ کی بجائے ہنچ سے کام لیتی ہے۔ یہ مقدمہ مدعی حالات اور واقعات کو مد نظر رکھنے کے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے وصول ہونے کا انتظار کیے بغیر کر دیا گیا۔ اس سے عدالت کا وقت ضائع ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس عجلت نے شہادتوں اور ثبوتوں کو قرائنی بنا دیا تھا۔ زہرا غصے میں بڑبڑائی۔ اچھا، اب ہمیں یہ بتائے گی؟ ہاجرہ بات ختم کرنے لگی۔ تمہارے لیے کام آسان ہے، مگر مجھے اپنے موکل کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کام آسان ہے؟ زہرا کو برا لگا تھا۔ جب میرے ہاتھ میں ایک کیس ہوتا ہے تو وہ کیس نہیں ہوتا، کسی کی زندگی ہوتی ہے۔ اس نے طنزیہ کہتے ہوئے پتلیاں سکیڑ لی۔ لیکن تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تمہیں صرف اپنی نوکری کی پرواہ ہے، جیسے تمہیں کسی قسم کی اخلاقیات اور انسانیت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نے تمہارے ایک فیوٹیسائیڈ کیس کے متعلق سنا تھا جہاں تم نے فیوٹیسائیڈ کو فیٹس کی سٹیج پر قتل کہا، جبکہ تمہاری موکل کی فیٹل سٹیج شروع نہیں ہوئی تھی۔ لیکن تمہیں نہیں لگتا وہ پھر بھی ایک قتل تھا؟ پر تم نے کیا جواز پیش کیا؟ ہاجرہ کو کورٹ کا منظر دکھائی دے رہا تھا، یعنی طبیب صاحب۔ وہ کٹہرے میں ڈاکٹر سے سوالات کر رہی تھی۔ یہ کوکھ میں بچہ یا جنی اپنی ماں کی سانس سے سانسیں لیتا ہے۔ بچے کو آکسیجن کی ضرورت ہے، پر وہ اپنی سانس پیدائش کے بعد لیتا ہے۔ حال میں زہرا اسے دکھ سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، چونکہ وہ فیٹل بھی نہیں تھا، اس لیے وہ صرف ایک لوتھڑا تھا جو ابھی تک سانس بھی نہیں لے رہا تھا، تو وہ لیونگ تھنگ نہیں۔ تمہیں شرم نہیں آئی ایسے کیس کا دفاع کرتے ہوئے؟ کتنا پیسہ ملا تھا تمہیں؟ ایک آئرستانی ماڈل کا کیس لیتے عام فیس سے 3 گنا۔ کیوں دفاع کیا تم نے اس عورت کا؟ جواباً ہاجرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ تم نے کبھی یہ خواہش نہیں کی ہوگی کہ کاش تم پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ زہرا تاثر نہیں دے سکی۔ لیکن میں نے کی ہے تب جب میں نے اپنے گھر پولیس کو چھاپا مارتے ہوئے دیکھا ہے، جب میں اسکول میں اپنے باپ کی وجہ سے بچوں سے بلی ہوتی تھی۔ مجھے یقین ہے تم نے یہ خواہش کبھی نہیں کی ہوگی۔ مجھے یقین ہے تم نے وہ زندگی نہیں جی ہوگی جو میں نے جی ہے۔ مجھے یقین ہے تم نے اپنے باپ سے نفرت کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی جیسے میں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ بچہ دنیا میں آتا، اس کی زندگی صرف میس ہوتی۔ اس کا باپ مر چکا تھا، اس کی دادی مرنے والی تھی اور اس کی ماں اسے اپنانا نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں ہمیشہ محبت کی توجہ ملی ہے، مجھے نہیں ملی۔ مجھے پتا ہے زندگی چلتی رہتی ہے، کسی کے ہونے نہ ہونے سے رکتی نہیں ہے، نہ کوئی مرتا ہے پر وہ جیتا بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے جج کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ I have been through worse which you cannot even imagine۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اٹھنے لگی۔ تم سے بحث نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہاجرہ کا کیریکٹر میرا فیوریٹ کیریکٹر ہے، سب سے زبردست، سب سے اسٹرانگ لیڈی۔ بس اب اس کے آگے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کون سا کیریکٹر زیادہ پسند آ رہا ہے اور یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ناول کو شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔